فرعون مائے اپنے لشکر کے غرق ہو گیا اور مصر فتح ہو کر بنی اسرائیل کے ہاتھ آ گیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مجاہدین کفر شکن کو لے کر وہاں پہنچے۔ کنعان کی زمین میں مجاہدین کے خیمے استادہ کر دیے اور شہر بلقا پر حملہ کا ارادہ کیا۔ قوم جبارین نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے حملہ کرنے والے ہیں، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور ان کا لشکر شکست کھا گیا اور غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گیا، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور کہا موسیٰ علیہ السلام بہت ٹھنڈ مزاج ہے، بڑی قوت اور شوکت اور دبدبہ والے آدمی ہے، بہت بڑا لشکر لے کر ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں، وہ ہم سب پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم کو ہمارے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں، آپ سے ہماری یہ التجا ہے کہ آپ دعا کر دیں کہ وہ واپس چلے جائیں اور ہم سے مقابلہ نہ کریں۔ بلعم بن باعورہ نے جواب دیا، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو میرے ہم مذہب ہے، جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ یہ جواب تھا بلعم بن باعورہ کے۔ میں ان کے حق میں بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے اور ان کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے اور ایمان والے ان کے ساتھ ہیں۔ اگر میں نے بد دعا کر دی تو دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤں گا، دونوں جہاں میں رسوا و ذلت ہوگی۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو بلعم نے کہا کہ اچھا میں اپنے رب سے ان کے بارے میں معلومات کر لوں کہ ان کے لیے بد دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ حسب معمول بلعم بن باعورہ نے استخارہ یا کوئی عمل کیا، خواب میں بلعم کو بتایا گیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کفر شکن مجاہدین کے لیے ہرگز بد دعا نہ کرے۔ بلعم نے اس استخارے کے بعد صاف انکار کر دیا کہ مجھے بد دعا کرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ شاہ بلقا نے دھمکی دی کہ اگر بد دعا نہ کی تو تم کو سولی دے دی جائے گی، جبکہ بعض مفسرین اس کے قائل ہے کہ قوم نے ایک بہت بڑی رقم رشوت کی ہدایت کے نام پر اس کی بیوی کو دے کر اس کو آمادہ اور تیار کیا۔ بلعم کو بیوی سے بے انتہا محبت تھی، بیوی نے اس کو بد دعا کے لیے تیار کر لیا۔ بادشاہ کے تخویف اور قوم کی آہذاری اور تذر بہت زیادہ ہوئی، نیز بیوی کی حد سے زیادہ ہوئے اور بیوی کی محبت اور مال کی طلب میں بالکل اندھا ہو گیا اور اپنے گدے پر سوار ہوا۔ مقام حسان جہاں مسلمانوں کا لشکر پڑا ہوا تھا، اس کی طرف بد دعا کرنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں گدا گر پڑا۔ بلعم بجبر اس کو آگے چلانا چاہتا تھا، سواری کے روکنے اور اس کے گرنے سے اس کو کوئی تنبیہ نہ ہوئی، تو بحکم قادر مطلق گدا بولا کہ اے بلعم، تمہارے لیے خرابی اور بربادی ہو، تم سوچتے اور دیکھتے نہیں ہو، میرے سامنے فرشتے موجود ہیں جو مجھے آگے نہیں جانے دیتے، پیچھے کی طرف مجھے لٹا رہے ہیں۔ یہ سن کر بلعم کو کچھ جھجک محسوس ہوا، جھجکا، مگر شیطان نے اس کو بہکا دیا۔ بالاخر آگے بڑھا اور بد دعا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت قدرت الہی
اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب و غریب کرشمہ ہوا کہ بلعام بددعا کے جو الفاظ و کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا وہ سب قوم جبارین ہی کے لیے ہی اس کی زبان سے نکل رہے تھے، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائیہ الفاظ بولنا چاہتا تھا وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے بولنے لگا۔ قوم جبارین نے جب یہ دیکھا تو وہ سب چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ تم ہمارے لیے بددعا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ بلعام نے جواب دیا کہ میری زبان میرے اختیار سے باہر ہے، یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، میں ایسے کہنے پر قادر نہیں ہوں، یہ بے اختیار نکل رہے ہیں۔ اس بددعا کرنے کا نتیجہ ہوا کہ بلعام کی زبان تو اس کے سینے پر لٹک گئی اور اس کی قوم تباہ و بربادی میں مبتلا ہو گئی۔ جب بلعام نے دیکھ لیا کہ میری تو دنیا اور آخرت برباد ہو گئی تو اس نے اپنی قوم سے کہا، میں ایک ہیلا کرتا ہوں اور ایک مکر و فریب تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم اس کو اختیار کر لو، شاید تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پر غالب آ جاؤ۔ بلعام نے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر پر غالب آنے کے لیے ایک چال بتائی۔ بلعام کی بتائی ہوئی چال، بلعام نے اپنے قوم کے سامنے تجویز پیش کی کہ تم اپنی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کو بیوپاری اور تاجروں کی شکل میں مجاہدین کے لشکر میں بیچ دو، اور ان لڑکیوں سے کہو کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی آدمی تم کو کچھ کہے، چھیڑخانی کرے یا تم سے کوئی شرارت کرے تو تم ان کو منع نہ کرنا، وہ جو چاہے کرنے دینا۔ بلعام سمجھ رہا تھا کہ یہ مجاہدین بڑی لمبی مدت سے اپنی بیوی بچوں سے الگ ہے، مسافر ہے، وطن سے نکلے ہوئے طویل عرصہ گزر گیا ہے، ان کا بدکاری میں مبتلا ہو جانا اس کو آسان معلوم ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ بدکاری اور زناکاری میں پھنس گئے تو وہ ہرگز کامیاب و کامران نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ لڑکیوں کو تیار کر کے بیچ دیا گیا، اور سوائے اتفاق کہ ان کی یہ چال کچھ کام آ گئی، اور ایک اسرائیلی ایک لڑکی کے ساتھ زناکاری کے گناہ میں ملوث ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت روکا، منع کیا، بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل ایک طاعون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بنی اسرائیلی کو منع کیا، سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ بالآخر بنی اسرائیل میں ایک طاعون پھیلا اور ایک ہی دن میں 70,000 اسرائیلی مر گئے، یہاں تک کہ اس زانی اسرائیلی اور لڑکی کو قتل کیا گیا اور ان کی لاشوں کو منظر عام پر لٹکایا، پھر وہ طاعون رفع ہوا۔